بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کل آپ ریفنڈ بہت کھیل رہے ہیں, چکر کے یہ پھر ریفنڈ تو لیکن شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے, آپ کو یاد ہوگا جو ان کی میڈن اسپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ میں آرڈر کرتا ہوں کہ یہ جو ٹریڈرس ہیں, یہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اور تاجر ہیں, ان کو آپ وہ جو ریفنڈ ہے وہ پے کریں. اور وہ بلینز آف روپیز کا تھا. لیکن ایک کہانی اب سامنے آئی جس کی آپ ہمیں تفصیل بتائیں گے. میں آپ کو ریفنڈ پہ نیچے کیا ہو رہا ہے, نیچے میں بڑا دلچسپ واقعات ہے. یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے آپ کے لیے. میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک کہانی کی صورت میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جی. وہ واقعہ آپ سنیں, اور میں بھی 2-3 دن سے وہ سن کے حیران اور پریشان ہوں. آپ بھی وہ جو ہے وہ سن کے حیران اور پریشان ہوں گے. ہوا یہ ہے بھائی جان کہ لاہور کی ایک کمپنی تھی, اس کا کچھ 40 کروڑ روپے کا ریفنڈ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ ریفنڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑے معاملات ہوتے ہیں ریفنڈ میں. اتنی بڑی اماؤنٹ اتنی آسانی سے کیسے نکلے, وہ بھی ایف بی آر سے. ہوا یہ کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے. تو اس پہ ایف بی آر کے جو اپنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں جی, اس کا طریقہ کار کیا ہے. انہوں نے طریقہ کار بتایا, کچھ پوائنٹس دیے, کچھ ایک پوری ریٹ تیار کروائی, اور ریٹ کے ان پوائنٹس پہ لے کے وہ بندہ کورٹ میں چلا گیا. کورٹ میں اس کمپنی کی طرف ان کے حق میں آرڈر آ گیا کہ ان کو یہ ریفنڈ بنتا ہے, ان کو دے دیں. آپ کو پتہ ہے ریفنڈ لینے کے لیے جو جینوئن ریفنڈ ہے اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. ہاں جی, ایسے ہی جیسے جو ہمارے لوکل گورنمنٹ میں کانٹریکٹس کی جب پیمنٹس لینی ہوتی ہیں. جی بالکل. یہاں پہ تو غریب آدمی جب پینشن لینے جاتے ہیں تو اکاؤنٹس اور اے جی آفس میں جا کے اچھا سنیں, وہ بڑے دلچسپ یہ ہوا کہ وہ جو افسر صاحب تھے انہوں نے اپنے کمشنر کو اعتماد میں لیا, اور اعتماد میں لے کے ان کے وہ ریفنڈز جو ہے وہ جاری ہو گئے. جب ریفنڈ جاری ہوئے تو جو ان کے کمشنر تھے اس آر ٹی او کے, ان کے بارے میں جو ایل ٹی یو لاہور کے اندر کا یہ سارا میں آپ کو سنا رہا ہوں کہانی, وہ وہاں تک بات پہنچ گئی. آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگے. ایک کہہ رہا تھا آپ نے پیسے لے لیے, دوسرا کہہ رہا تھا آپ نے لے لیے. یہ مبینہ الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے تھے. ایل ٹی یو کے جو کمشنر صاحب تھے انہوں نے انہیں بلایا تو آپس میں بیٹھ کے انہوں نے گفتگو شروع کی. گفتگو کرنے کے بعد ان کی ہلکی سی تلخی شروع ہوئی. تلخی جو ہے وہ دست و گریبان ہونے میں تبدیل ہوئی. دست و گریبان جب ہوئے تو ان کے جو گارڈز تھے وہ آ گئے وہاں پہ. ایک پورا ہنگامہ شروع ہو گیا, لڑائی ود گئی, گل ود گئی مختاریہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر پسٹل نکال لیے. اس سے آگے بھی بڑی ایف بی آر کے اندر ہی ایل ٹی یو کا جو آفس ہے اس کے اندر ہی لاہور کا یہ واقعہ. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے بارے میں چونکہ وہ تو پورے دفتر کو پتہ چل گیا, ہر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا تھا. 4 آدمی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, چاروں کے چاروں ایک دوسرے پہ اوپر الزام لگا رہے تھے کہ تم نے پیسے لے لیے, میں نے لے لیے, اس نے لے لیے, یا مجھے نہیں ملے, پورے نہیں ملے, کم ملے. کوئی گیم 7-8 کروڑ روپے کی تھی مبینہ طور پر. اس کے بعد یہ ہوا سر کہ یہ بات ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئی. ہیڈ کوارٹر میں جو ایف بی آر کے چیئرمین ہیں اور جو ممبرز ہیں ان کو یہ ساری چونکہ پورے آفس کو پتہ چل چکا تھا. درجنوں لوگوں نے دیکھا کہ پسٹل ایک دوسرے پہ نکالے جا رہے ہیں. ایک کا گن مین دوسرے کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو یہ ساری سوشل میڈیا پہ نہیں آئی, باقی سب خیر ہو گئی. ہاں, وہ ایف بی آر کی چیزیں اتنی آسانی سے باہر نہیں آتی. بہرحال وہ واقعہ جو ہے نا سر, وہ پھر ہیڈ کوارٹر ایف بی آر اسلام آباد تک پہنچ گیا. جو ایف بی آر کے ممبر اور چیئرمین ہیں وہ انتظار کرتے رہے. میرے خیال میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں اگر میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں تو. 6-7 دن انہوں نے انتظار کیا, چونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے میرے خیال میں ہوں گے کہ اس مہینے کا آخر ہے تو کوئی کلیکشن میں فرق نہ آئے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سر دے ڈونٹ بادر. یہ بھی ایک بات میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کرنی. وہ سر انہوں نے کل نوٹیفیکیشن جاری کر دی, اور وہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ اور او ایس ڈی ان کو بنا دیا. او ایس ڈی جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا. 4-5 کروڑ لے لیا, چلو او ایس ڈی بن جاؤ. 7-8 کروڑ کی بات ہے, بڑی بات ہے.
تو یہ میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دیکھیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اچھی بات ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے گورننس کی ریفلیکشن ہے. ہاں لیکن جب انہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے، مجھے یہ بتائیں وہ جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے ان کو ایس ٹی بنانے کا، ٹرانسفر کرنے کا، آرڈرس، کیا اس میں ان کے نام لکھے اور ریزن لکھی ہے؟ ریزن کوئی نہیں لکھی ہوئی، نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو چلے انٹرنل ان کا معاملہ ہے. ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھ کر نا تھوڑی سی بتانی ضروری ہے. آئی آر ایس کے جو آفیسرز ہیں، یہ سارے آفیسرز آئی آر ایس کے، آئی آر ایس کیا ہے جی؟ ان لینڈ ریونیو سروس. 2 سروسز یعنی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے لوگ جو تھے ان کو ملا کے ایک آئی آر ایس کی سروس شروع کی گئی تھی. یہ پیپلز پرائرٹی کے جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کی ایک شرط تھی. تو ایف بی آر میں 2 طرح کے آفیسرز ہیں، ایک آئی آر ایس ہے، اکٹھا کرنے والا بیسیکلی آئی آر ایس اور کسٹمز. یہ جو آئی آر ایس کے آفیسرز ہیں ان کا الیکشنز ہے اگلے ہفتے کے دوران. الیکشن اندرونی کوئی تنظیم، آفیسرز کا الیکشن ہے، ایسوسیشن ٹائپ، ایسوسیشن کا. اور وہ الیکشن بھی بڑا دلچسپ ہے. ایک کامریڈ گروپ ہے اور دوسری طرف ریفارمسٹ. ماشاء اللہ کیسے ریفارمسٹ کی آپ دیکھیں نا. نہیں وہ ویسے دیکھیں میرے دوست ہیں سارے دونوں گروپوں میں. ہاں جی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک طرف، لیکن بہرحال میں تو یہ یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا مہتی ہے وہ رہے، بہتر لوگوں کو منتخب کرے تاکہ آپ کا جو اس ٹائم ایف بی آر کے اندر ایک بڑی ٹرموائل کی صورتحال ہے. میں نے ایسی پچھلے 27 سال میں 30 سال میں نہیں دیکھی. کچھ ابھی ہوا بھی جو پرائم منسٹر نے کیا تبادلے اور جی بالکل ایک دوسرے پہ الزامات، گڑبڑ سسٹم کے اندر. مجھے محسوس آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی؟ میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کے الزامات، اس طرح کا ایشو پرائم منسٹر نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو کیٹیگرائزیشن کی، اس کیٹیگرائزیشن سے میں ویسے اتفاق نہیں کرتا. اس کے اندر بھی پرابلم ہے. اتفاق اب سامنے نکلا ہے نا، یہ بندے جو بیٹھے تھے چلے جو کچھ نہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ کہنے دیں، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی معاشرے کا طبقہ، اس سارے کے سارے کو کسی ایک پینٹ سے کر دینا غلط ہے. اگر آپ کے صافی سارے برے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. بٹ یہ چلے خیر مختصراً یہ کچھ آئی آر ایس کے آفیسرز بہت اچھے ہیں. دیکھیں یہ تو ایکسیپشنز میٹر کرتی ہیں، بری بھی اور اچھی بھی. بالکل. دوسری بات آخری یہ بار ناظرین پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ناظرین یہ اصل میں کہانی کا ایک نتیجہ ہے. وہ کہانی جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی شروع کی، اس کہانی کا انجام کیا ہوا ہے؟ ٹریڈرز کو ریفنڈ دو بھائی. تو وہ ریفنڈ کیسے دیا جا رہا ہے، کیسے لیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ آپ خود اخذ کر لیں اور اگر مناسب سمجھیں. ایک اور بات، شہباز شریف چین سے واپس آ کے اس کا کچھ خود ایک اور اگلی بات سن لیں. اگلا جو بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ میں بڑے سخت قسم کا ٹارگٹ ایف بی آر کو دیا جا رہا ہے. اور بھائی جان آج میں نے سٹوری کی ہے، وہ سٹوری یہ ہے کہ جی ایس ٹی کا ریٹ جو 18% ہے، ایک ایسے وقت میں جب اس ملک میں 25% انفلیشن ہے آن ایوریج، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1% اس کے اندر اضافہ کر دیں. وہ تو 2% کی ویسے بات کر رہے ہیں، 1% جو ہے وہ اس ٹائم اٹس آن ٹیبل. اور دوسری بات پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو چھوٹے ریٹس ہیں نا، کم ریٹس ہیں، پھر شیڈول 5 ہے، شیڈول 6 ہے، 8 ہے، میڈیسنز ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. وہ چاہتے ہیں جی بیسک فوڈ آئٹمس اور لائف سیونگ ڈرگس کے علاوہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیں. یہ بہت بڑی ٹیکسیشن ہونے جا رہی ہے، میں یہ آپ کو وارن کر رہا ہوں. چلیں دیکھیں اب اس کو شہباز شریف اس پہ جب آتے ہیں بجٹ کے بعد کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ بھی ناظرین عوام آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی میکسیمم شیئرنگ کریں اور اس کے اوپر کمنٹس کیجیے. اور منڈے وینسڈے اور سیٹرڈے کو، سوموار بدھ اور ہفتہ کو 4 سے 5 بجے پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ اس پروگرام کو سنیے. بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.